رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی آج کی نشست میں خوش آمدید، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں اس میں شامل ہیں ایک بڑی شخصیت ہمارے ادب کی، شاعری کی، اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں کشور ناہید صاحبہ۔ کشور ناہید صاحب اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام ہے، میں ان کا کیا تعارف کراؤں گی۔ ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان ہیں سلمان ثروت، اور اس میں ہمارے خاصے اسپیکرز ہیں جو شریک ہو رہے ہیں، اور سلمان پہلے بھی کئی نشستوں میں شامل ہو چکے ہیں، لہذا ان کے تعارف کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو میں دعوت دوں گی سلمان کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا کہ اس پروگرام کو، اس نشست کو میں ہوسٹ کروں، جس کی مہمان ہماری کشور آپا ہیں۔ اور میں پہلے کشور آپا کو یہاں مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے۔ ہم اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فاطمہ، اچھا، ڈاکٹر فاطمہ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ناظرین و حاضرین آداب، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی اس نشست میں ہماری مہمان ہیں کشور ناہید آپا۔ بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور اس آج کی شام جو ہے وہ آپ کے نام ہے یہاں پر، اور ہم نے مختلف احباب کو مدعو کیا ہے آپ کی فن و شخصیت کی پر گفتگو کے لیے۔ ناظرین، سلسلہ کچھ یوں ہے کہ زندگی میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم عمری میں اپنا مقصد حیات یا نظریہ حیات کہہ لیں یا جینے کا ڈھنگ وہ جان جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی میں ان نظریات کو اپنے اصول بنا لیتے ہیں اور بڑی سختی سے اس پہ کاربند رہتے ہیں۔ ان کو یقیناً بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ نظریات، وہ جینے کا ڈھنگ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ان کے فن میں، ان کے ہنر میں اس کا ایک پرتو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسی ہی شخصیت ہے ہماری کشور ناہید آپا، اور یہ بات ہوگی سن 1940 کی 3 فروری، جب ہندوستان کے ایک علاقے بلند شہر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایسے گھرانے میں آنکھ کھولتی ہے جو بہت قدامت پسند ہے۔ ایسے ماحول میں خواتین کا کوئی سماجی کردار تو کجا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی بمشکل حاصل ہوتا ہے۔ ان کی والدہ ان کو اسکول بھیجتی ہیں، وہ میٹرک کرتی ہے، شعور کی کچھ کھڑکیاں کھلتی ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے۔ اس کو گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ڈٹ جاتی ہے، کالج میں داخلہ لیتی ہے، وہاں سے کامیاب ہو کر یونیورسٹی جاتی ہے اور معاشیات میں ایم اے کر لیتی ہے۔ کالج کے دنوں میں ہی اسے شاعری سے شغف پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتی
اور آغاز ہوتا ہے ایک بھرپور ادبی سفر کا. نشستوں میں جانا، مشاعروں کا حصہ بننا، اب کلام جو ہے، تخلیقات جو ہیں وہ مختلف ادبی جرائد میں چھپنا، اور یہ سلسلہ اس طرح آگے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 1968 میں پہلی کتاب لب گویا شائع ہوتی ہے اور ایک زمانہ ان کے فن کا معترف ہو جاتا ہے. ان کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. پھر یہ اعتراف فن کا سلسلہ ملکی سطح سے بین الاقوامی سطح تک پہنچتا ہے. مینڈیلا ایوارڈ، یونیسکو کا ایوارڈ اور دیگر کئی ایوارڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان سے نوازا جاتا ہے. لیکن اس پذیرائی کو وہ ایک طرف رکھ کے اپنے کام میں منہمک رہتی ہیں. ادب کے ساتھ ساتھ چونکہ پوری زندگی ان کی گزری ہوتی ہے اپنے اصولوں پر، اپنے حق کے لیے جد و جہد میں، تو یہ جد و جہد ایک ایسا حوصلہ ان کو فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی دوسری خواتین کی آواز بن جاتی ہیں. حقوق نسواں کی بہت ساری تحریکوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں کبھی جو ہے جبری رخصت پہ بھی بھیج دیا جاتا ہے، تو کبھی قید و بند کی جو ہے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ اس سے گھبراتی نہیں ہے. ہماری جو پسماندہ علاقے ہیں پاکستان کے، ان کی خواتین کے لیے بہت بھرپور انداز میں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے، مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر، اور اس طرح سے عملی میدان اور ادبی میدان میں ایک بھرپور زندگی گزارتی ہیں. یہ ہے ہماری اور آپ کی کشور ناہید آپا. آپا پر بات کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے مہمانوں کو مدعو کیا ہے، اور جو سب سے پہلے میں اظہار خیال کے لیے جن کو بلانا چاہتا ہوں وہ ہیں شعیب ارشد. شعیب ارشد جو ہیں انہوں نے یو ایس سے اپنا گریجویشن کیا. ان کا جو مضامین ہیں اور دلچسپی کے میدان ہیں اس میں اردو ادب اور عالمی تناظر، اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہیں، یہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، اور تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عصروں میں اور نوجوانوں میں ایک ادبی شعور بیدار کرنے کے لیے بھی بہت کوشاں رہتے ہیں. تو شعیب ارشد صاحب، اوور ٹو یو. تھینک یو. بہت شکریہ. اور آزاری اور تنویر آپا کا بھی بہت شکریہ کہ ہمیں یہ فورم دیا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا ناہیدزم اور نئی نسل پہ، کہ میرا اندازہ ہے کہ آج خدا مسکرا رہا ہوگا، لیکن وہ اس لیے مسکرا رہا ہے کہ میری اس خوش نصیبی میں شریک ہے، یا پھر تنزیہ ہنسی ہے کہ مجھ جیسا کمین شخص اس دور کی اہم شاعرہ پر بات کر رہا ہے. یہ تعین کرنا میرے لیے مشکل ہے. لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ کشور ناہید کی نئی کتاب تار تار پیرہن کا سر عرش بک لانچ نہیں ہوا ہے، ورنہ خدا مسکرا نہیں رہا ہوتا. اگر کشور شخص ہیں اور ناہید شاعر ہیں تو بھی ان میں کوئی زیادہ تفریق تو ہے نہیں، اور بڑے شاعر کی پہچان سراپا یہی ہوتی ہے کہ اس کی اصل آواز، اس کا اظہار اس کی اصل آواز نہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. اور ابتدائی مراحل میں شاید وہ اپنے موضوعات تلاش کرتا ہو، لیکن پھر موضوعات خود اس تک پہنچ جاتے ہیں. وہ بہت دشواریوں سے نہیں گزرتا کہ اپنے اطراف کو سمیٹے بیٹھے اور پھر انہیں گھنٹوں اور دنوں میں منظوم کرے. اور ناہید کے ناخن ہنر کی تو اب ساری دنیا ہی معترف ہے، اور یہ ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے کہ ہماری ایک شاعرہ کا نقش بین الاقوامی سطح پر پرمزی رنگ میں ثبت ہے. میرا یہ اندازہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اپنے ادیبوں سے اور شعراء سے بے حد محبت ہے، اور بے حد عقیدت کرتے ہیں، اور بہت ان کا احترام بھی کرتے ہیں. خاص طور پر ناہید جیسے مزاحمتی شعراء تو ان کے پسندیدہ ہیں. تبھی وہ پاکستان کے حالات برسا برس بالکل جوں کے توں رکھتے ہیں، تاکہ ایسے شاعروں کی شاعری کبھی پرانی نہ ہو اور ان میں مطابقت ذرا بھی کم نہ ہو.
ناہید نے بہت لکھا اور ان کا قلم ہر دور کے سانحوں کا احاطہ کرنے میں تیز ہے، مگر افسوس ہمارے وطن کی زبوحالی اس سے تیز پر ہے۔ پھر بھی اس مسلسل اندوں کے نشیب و فراز ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ آپ کے شعری سفر میں قدم ہے اور ہر قدم پہ 100 منزلوں سے ہمکنار ہیں، اور ظاہر ایک تحقیق کا قومی سطح پر، عالمی سطح پر ذخیرہ ہے، اور میں ناچیز اس پہ کیا بات کروں، لیکن ابتدائی شعروں میں بھی، ابتدائی نظموں میں بھی نئی نسل کا ہمیں رنگ ملتا ہے۔ جیسے ایک بہت حسین شعر کہ دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت، سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت۔ تو بدلے ہوئے دور میں بھی یہ ہمارے مخصوص لڑکیوں کے دلوں سے نکلا حرف معلوم ہوتا ہے، یا پھر وہ سبق جو آج ہر بچے کی زبان پر ہے، وہ اس شعر میں دکھتا ہے کہ تن کی دولت من کی دولت سب خوابوں کی باتیں ہیں، 9 من تیل نہ ہو تو گھر میں رادھا نچوائے کون۔ اور ظاہر ہے پھر ان کی نظمیں تو ترانوں کی حیثیت حاصل کر چکی ہیں، ان کی فہرست دینا بھی اس اہل علم میں ضروری نہیں ہے، لیکن قبلہ رو گفتگو ہے، گھاس بھی مجھ جیسی، ہیری میاں، نومبر کی دھوپ، خداؤں سے کہہ دو۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ناہید کو بری عورت اور گنہگار عورت بننا قبول ہے، لیکن موزے بیچتی، جوتے بیچتی عورت بننا ہرگز قبول نہیں ہے۔ یہ بات دہرانا تو ابس ہے کہ ارد گرد رونما واقعات ہوں یا سمندر پار قیامتوں کا تذکرہ ہو، وہ کشور ناہید نے ایسا لکھا ہے کہ دل میں کانٹے نہیں، خنجر کی طرح پیوست ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے دور کے موضوعات کو کاغذ تک لانے میں اور نئی نسل کے موضوعات کو کاغذ تک لانے میں ایک فرق ہے کہ اس نسل کی فکریں اور بہت پیچیدہ ہیں اور بالکل الگ ہیں۔ بیشتر شعراء نے وقت کے ساتھ ساتھ نئے موضوعات کا رخ کیا ہے اور اپنے قلم کو حالات حاضرہ کی جانب گامزن کیا ہے، لیکن ناہید نے ان کی پیچیدگیوں میں جو نئی نسل میں ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ جسے آپ کہیں ممتاز اجزاء ہیں، ان میں امامت رکھی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ان کی حالیہ تازہ ترین 3 کتابیں، اس لیے میں ان کے انتخاب سے حوالوں سے بات کروں گا۔ میرا اندازہ ہے کہ شاعرہ وقت کو اکیلے میں بلا کر اسے گھڑی دکھاتی رہتی ہے اور پھر اسی کمرے کی کھڑکی کھول کر موجودہ نسل کے حالات دکھاتی ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ خود نسل آئندہ کی فکر میں لگ جاتی ہے۔ یہی وہ امر ہے جو عظیم شعراء کو ممتاز کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ورق مرتب لکھے جاتے ہیں جو خالصتاً اس نسل کی داستان ہے اور اس کے پیچیدگیوں کے عکاس بھی ہیں۔ اسی لیے میری کلاس میں جب میں 10ویں بار کہتا ہوں میر اور غالب کے بعد بھی شاعر لکھ رہے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کے مسئلوں پر لکھ رہے ہیں، تو اکثر اس فکرے کی دلیل میں کلام ناہید ہی سنایا جاتا ہے۔ اور بات نظموں پہ ہرگز محیط نہیں رہتی، بلکہ غزلوں کے اشعار سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوق کی زندگی سے جان کر انحراف کرنا اور ایک چکی کا پہیہ قبول کرنا کیا ہوگا؟ سچ ہے کہ زہر عشق تلطف گریز تھا، چنگاریوں نے ورنہ پکارا تو ہے ابھی۔ اپنے شہر کی تنزلی کا ملال ہر نوجوان کا نوحہ ہے۔ انجمن انجمن قصے ہمارے کل تک، آج ویرانی کو آنکھوں میں رکھا تھا کس نے۔ اس نسل سے ناصحانہ مکالمہ بھی نظر آتا ہے۔ اپنی محکومی صدا دیتی ہے اور پوچھتی ہے حکم کس کا تھا کہ نا واقف ہمزاد رہو۔ اپنے اصل سے انکار اور محبت میں احتیاط بھی ہمارا ہی شیوا ہے۔ سرکشی ہم نے کی محبت سے، اشک ڈرتے رہے ہزیمت سے۔ سیلاب کا مسئلہ تو وہی ہے، پر ہماری نسل تک آ کے یہ خندہ زن کیوں ہے؟ کیا اچھا شعر ہے۔ اب پہن لی ہے میرے شہر میں ویرانی بھی، ہم پہ ہنستا ہے وہ گلیوں میں کھڑا پانی بھی۔ اور پھر وہی احساس ندامت کی شدت جس پہ ہر نوجوان باہر کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں رکھا ہی کیا ہے، تم نے دیکھ ہی لیا بغل میں کیا رہا، تم نے دیکھ ہی لیا اپنی بغل میں کیا رہا،
بزم تماشا بن گئی بہر میں اپنی مفلسی. نظموں پر اس پہ کئی گنا تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ تو نسل نو سے براہ راست مکالمہ کرتی نظر آتی ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ طالبان سے گفتگو نے کیسا سفر طے کیا، پھر وہ آخر میں ملالہ سے منسوب ہوئی. ایسے ہی کردار چاہے اصل ہو یا فرضی، وہ اس نسل کے کردار ہیں جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہیں. وہ بوڑھا ریچ ٹرمپ ہو یا ووٹ بیچتا رہبان ہو، ہمارے دور کے کردار ہیں. مہسا امینی، نشال، زینب، نور مقدم، نقیب اللہ، ہمیں شرمندگی کے قبرستان میں گاڑنے والے سبھی کے تو قصے موجود ہیں. ان کتابوں میں بٹی کی لڑکی سے شاعرہ بے خوف ہیں، جو اس نسل میں جنم لینے والی جسم فروشی کو بطور قابل عزت اور معمول کا کاروبار کے طور پر دیکھنے والی بحث ہے، جیسے یہ جو نیو ڈسکورس میں سیکس ورک از ورک کا ایک کانسیپٹ ہے. اب وہ مغرب سے مستعار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن نئی نسل کا مکالمہ، نئی نسل کے موضوعات سے شاعری ہر جگہ لبریز ہے. اور وہ صرف نئی نسل کے موضوعات یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے دور پر شاعری کی جائے، بلکہ وہ شاعری نئے موضوعات جو ہماری عمر کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اس پر ہو. تو یہی خیالات ہمارے کالجوں میں بھی ایک راگ بن کر ابھر رہے ہیں. فوج کے فیصلوں کے خلاف ہمارے دل میں بغض اب آشکار ہو رہا ہوگا، مگر ٹینڈر نوٹس میں تو یہ خیال پہلے سے ہی موجود ہے. مصنوعی ذہانت کی پیدائش، مشین ٹیکنالوجی سے ٹوٹتے واسطے اور رابطے کا نظم آن لائن میں بہترین آتا ہے. نئی نسل کا پورا تجربہ اور شاعرہ کی ان سے خاص وابستگی نظم سرگزشت میں ہے. اور یہ نظم مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ میرا بھی پہلا جو ان سے تعارف تھا ورک فیسٹیول میں، میں بھی ان کا رضاکار تھا، تو مجھے وہ بہت پسند ہے. اور سوال ہی میں جواب جو ایک نظم ہے اس میں بتاتی ہیں کہ نئی نسل میں کیسے اخلاق چاہے جو بھی ہو، ارد گرد جو بھی ہو، عاطف اسلم کی سی ڈی مدینے چلو خوب بک رہی ہے. دھرم کی گلوبلائزیشن اس دور کی عالمیت کی لہر پر نظر ڈالتی ہے تو ہٹ بیتی جگ بیتی نہایت ذاتی تجربات کو سامنے لاتے ہوئے بتاتی ہے کہ شاعرہ کی ذات کیسے اپنی اگلی نسل سے ملتی ہے. ماحولیاتی تبدیلی اور ہماری نسل کا ایک جو قصہ ہے وہ تو ہر فورم پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اور کشور نائب نے اس پہ کئی لکھا ہے، لیکن موہنجو داڑو کی دھوپ پہنا موہنجو داڑو جو ایک نظم ہے اس پہ، وہ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. اور پھر وہ سرخی نظم جو شاید جس نے میرے لیے آج کے موضوع کا انتخاب خود کیا، وہ جنس میں نئی تحریکوں اور تصورات سے اردو ادب میں پردہ اٹھاتی ہے. تازہ ترین کتاب میں اگر ایک نظم پڑھنے والوں کو گوش گزار کروں تو وہ ایک بدن دو جسم اور ایک کتاب یہ نظم ہوگی. اور شاید اسی وجہ سے موضوع ناہید سے ناہیدزم کی طرف کی مدارج طے کرتا ہے. اور ایسا نہیں کہ نئی نسل کے مسائل کو عنوان بنانا ان سے اتفاق کرنے کا ہی سلسلہ ہو کہ یہی ٹھیک ہے. اس کے خم و پیچ کو اسی خم و پیچ کو میں ناہیدزم کہوں گا کہ شاعر کی طرز سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. ان کا ہر موضوع پر اپنا نقطہ نظر ہے، وہ کسی بھی ایک خانے میں یا کسی بھی ایک سوچ میں نہیں کہتی کہ ہاں یہی درست ہے یا باقی سب جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ہر موضوع پر ایک اپنا نقطہ نظر، ایک اپنا اظہار ہے. پہلے تو عورت مارچ کی خود اینٹ رکھی، اور پھر حالیہ ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ پہ انہوں نے تنقید کی، جس پہ ان پہ جواب میں بہت زیادہ تنقید ہوئی. تو اور ایسے ایک نظم، بہت اچھی نظم، اور ہمارے دور سے جو ہے ہماری نسل سے دور کا لفظ نہیں ہے، نسل کا لفظ ہے کہ گھر کی بات، جو ایک تنبیہ اور نصیحت ہے جو پوری طرح سے نئی نسل سے متعلق ہے. اور بہت زیادہ نظموں کا ایک مطلب تشریح میں درسی اس کو سیشن میں ہے، اور تشریح اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگوں تک ابھی کتاب جیسے کل نہیں میں نے دیکھا پہنچی تھی، تو پھر وہ ایک ایک بات پہلی عیاں نہ ہو جائے. ناول میں تو ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں افسانے میں، لیکن شاعری میں اگر بتا دی تو وہ نظم جو ہے مختصر نظموں کیا رہیں گے. پھر کوئی بندہ جیسا ہے شاعر اس نسل میں پیدا ہونے والے ایک نئے کردار سے متعارف کروا کر کے نئی نسل کو تاکید کرتی ہیں کہ اس کو ہم نے ہی بھگانا ہے. کچھ مصرے تو لگتا ہے نئی نسل کی
کتاب سے اقتباس ہیں، جیسے کہ اب پھر ان سے بھیک مانگیں گے جن کو یہ کافر کہتے ہیں. ہماری نسل کی حمایت تو بھرپور ہے، مگر ہم سے شکایتیں اپنی جگہ قائم ہیں. ساتھ ہی کیونکہ ہماری ادب دوست حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ موضوعات اور مسائل میں تغیر نہیں آئے گا، یہاں نسلوں کے درمیان مکالمہ خوب ملتا ہے کہ وقت کی کڑی سے بندھی ان نسلوں میں کیسے میراث بس وہی ہے ایک زندگی کا ماتم. میرا وطن قید میں ہے، وہ بیان ہے کہ کیسے رشتے زخم کو چھوڑ دیا جائے تو وہ نسلیں برباد کر دیتا ہے. ذلتوں کا نوحہ کب تک نسل در نسل تنزلی کی پوری تصویر کھینچتا ہے. پہلی اور تیسری نسل کا مکالمہ جو عنوان ہی ہے میں نسلیں ملتی دکھائی دیتی ہیں. روایت اب تک سانس لیتی ہے، جنم کہانی میں زندگی کا مکمل دائرہ ہے جو کسی نسل کو نہیں بخشتا. یہ ایک بہت عمدہ نظم ہے. اور ایک بہت پسندیدہ نظم زندہ ہے ماضی کی چھپے عورتیں. اس خیال کا شاہکار ہے جس میں نسلیں ایک دوسرے کی زبان تو نہیں لے پاتی مگر ایک دوسرے کا درد دل کے صحن میں اکٹھا کرتی ہیں، اور پھر وہ حروف منظر عام پر آتے ہیں کہ جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے خون اور ڈی این اے میں وہ شامل ہوتے ہیں. یہ نسلوں کا ایک دوسرے کے آنگن میں جھانکنا اور پھر یہ پانا کہ منظر تو وہی ہے، صرف ناظر بدلے ہیں، ناہید کی شاعری کے ذریعے ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. اور یہ مجھے خالصتاً نصاب کا کلام لگتا ہے، اور اس یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے نصاب میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگا. یہ نظمیں پڑھ کر میرا اندازہ ہے کہ معاشرے کی نہیں جہاد اور ان سے منسلک کئی اب تو حادثے ہیں ناہید کا پیچھا کرتی ہیں. میرا محدود تصور یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مسائل انہیں نیند سے جگاتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر لکھو کہ بس اب تم ہی باقی ہو، تم ہی ہمارا لب ہو، تم ہی آواز، زبان بھی تم ہو اور ہاتھ بھی تم ہو، باقی سب تو آنکھ ہے. اور اس اندازے اور یقین کی دو آتشہ میں، اور میرا یقین ہے کہ اس کو خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اس کو مختصر کرتا ہوں. اس اندازے اور یقین کی دو آتشہ میں پھر ہمیں ناہیدزم ملتی ہے جو نعرہ ہے، نہ نظریہ ہے، امکان ہے، نہ اندیشہ، فلسفہ ہے، نہ حقیقت. اس سے میرا مراد کوئی تخلیقی جرت یا کوئی فلسفیانہ تخلیق نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی بھی ازم میں یہ شاعری متحمل نہیں ہے، بلکہ انسان دوست جتنے نظریے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی مخصوص تناظر میں نہیں ہے. اور جس ادیبہ نے ہر نظریے کو ٹٹولا اس پر ایک نظریے کے دوربین لگانا ناانصافی، اور اگر اس کو کسی دائرے میں رکھا جائے تو لفظوں کے دائروں کا ایک لامتناہی وین ڈائیگرام بن جائے گا. تو ہم سب شاہد ناہیدزم کی لپیٹ میں ہیں، مگر کشور ناہید نہیں ہے جو ناہیدزم کی نئی تشریح کرتی ہیں کہ یہ ایک لینس نہیں ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل تجربہ اور ایک مسلسل سفر ہے. اور یہ کوئی منجمد قانون نہیں ہے جس میں فل سٹاپ ہو، بلکہ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو اپنی جگہ ہے کہ اسی میں ہمیں سارے نظریوں کا نچوڑ ملتا ہے. بس یہ آخری ہے. تو ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی شاعری واضح دلیل ہے کہ ادب کی جو عادت ہے کہ ہر شاعر کا ذائچہ نکالے، ان پر اطلاق نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا میں حذف کر کے کہتا ہوں کہ ایک تو نئی نسل میں خود بتاتا ہوں کہ ایک تو میرے اسٹوڈنٹس جیسے ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان تک یہ پہنچی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکیاں جو ہیں ناہیدزم کے شانے پہ کھڑی ہیں، لڑکے اگر آزادی کے پگ ڈنڈی پہ چل رہے ہیں تو وہ اسی بیساکھی کو استعمال کرو. یہاں تک کہ خواجہ سرا بھی اب ناہیدزم کے مرکزی کردار ہیں، مگر ان تک یہ پہنچی نہیں ہے. اور جب ان کی نگاہ تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا گیا ہے. اور پھر انہیں میں بتاتا ہوں کہ جہاں ناہید کی نظم نہیں پہنچی وہاں کشور ناہید خود پہنچتی ہیں حوا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، تو وہ اور متاثر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے استاد کی طرح ان کے مدعا ہو جاتے ہیں. میرے یقین ہے کہ نئی نسل کی لڑکیاں میرا اندازہ ہے کہ ایسی شاعری اب نہیں ہوگی. کشور ناہید آج آزادی کا استعارہ ہے اور نسل میں حق گوئی کا مترادف ہے. ان پر اعتراضات کا سلسلہ تو ہے مگر آواز سگا کم نہ کند رزق کے گدارا. اور کبھی یہ گناہ گار عورت کا تمغہ اور کبھی انقلابی شخص کی سنت تو پہنتی ہیں، مگر اصل میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اوڑا اور جب دیکھا کہ وہ پیراہنی تار تار ہو گیا تو اسے خود ہی اوڑھنی پہنا دی. تو یہی
فن اب اس درجے پہ کہ فن جو ہے اس محنتی مخلص اور مشتاق فنکار کا کے سامنے جھک کر کھڑا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کے بالوں کی جو چاندنی ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے اور ہمیں جینا سکھاتا ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. بہت عمدہ مضمون آپ نے شعر پڑھا, اور اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ عصری تناظر میں کہ نئی نسل کس طرح سے ہماری شاعری کو دیکھ رہی ہے, وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے. اور اس کی خوبصورت بات یہ بھی تھی کہ آپ نے بہت مطالعے کے بعد اسے تحریر کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے شریک گفتگو کی طرف, اور میں دعوت دینا چاہوں گا اینجلا ہمیش کو کہ وہ آئے. اینجلا نظم نگار ہیں. نثری نظموں کے علاوہ آپ مضامین بھی لکھتی ہیں, تنقیدی مضامین. ایک آن لائن فورم بھی آپ تنقیدی فورم بھی چلا رہی ہیں, اور نیپا سے بھی وابستہ رہیں, آج کل آرٹس کونسل سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم حوالہ آپ کے والد احمد ہمیش صاحب ہیں, جو کہ نثری نظم کے بنیاد گزاروں میں سے تھے. جی اینجلا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید کشور ناہید صاحبہ کو. آپ آئیں اور ہمارے لیے, ہم سب کے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ ہم آپ کی شخصیت, آپ نے جتنے نوجوانوں کو اور خواتین ہی نہیں بلکہ تمام وہ طبقہ جو استحصال کا شکار ہے, اس کے لیے جو کام کیا ہے تحریری سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی, وہ ہمارے لیے سیکھنے کا عمل ہے. تو سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید. کراچی آرٹ کونسل کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے. چونکہ وقت کم ہے اور میں بہت, کیونکہ کشور ناہید صاحبہ کے لیے تو ایک پورا دن بھی کافی نہیں ہے, تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے چند جملے بس ان کے لیے کہوں گی, کیونکہ اور اس کو سمجھا جائے کہ ابھی یہ پورے مضمون کا متقاضی ہے, لیکن آج چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں چند الفاظ سے اپنے ان کے لیے کہنا چاہوں گی. سوفوکلیس کا مرکزی کردار اینٹیگنی ایک سرکش لڑکی ہے, مگر کمال یہ ہے کہ یہ سرکش لڑکی سوفوکلیس کا ویلن نہیں ہے بلکہ ہیرو ہے. حالانکہ یہ کھیل 441 قدموں سے لکھا گیا, سرکش کو ہیرو بنانے کا رسک اس دور میں یونانی ادب میں تو لے لیا گیا. البتہ آج تک بھی ہمارے ہاں کے ادب میں باغیانہ اظہار, مزاحمتی رویے پہ کانٹے بھرے جاتے ہیں, مگر اسے معاشرتی سطح پہ قبولیت نہیں ملتی. کشور ناہید جب یہ کہتی ہیں آزاد رہنے, زندہ رہنے اور میرے سوچنے کا خوف, آزاد رہنے, زندہ رہنے اور میرے سوچنے کا خوف تمہیں کن کن بلاؤں میں گرفتار کرے گا. دراصل برصغیر کی معاشرت کی گٹھی میں راون کا سیتا کو وقلانا اور ابلیس کا حوا کو بہکانے کا خدشہ مکمل ایمان کے ساتھ گھر کیا ہوا ہے. کشور ناہید کے چہرے پر ان کی پوری زندگی کی ریاضت جھلکتی ہے. میں وہ خود سر تھی جسے ہاں کے اجالوں سے بہت نفرت تھی. میں نے پھر قتل کیا خود کو, پیا اپنا لہو, ہنستی رہی. لوگ کہتے ہیں ہنسی ایسی سنی تک بھی نہیں. گھر سے لے کر باہر تک کے ہر مرحلے پر اعصاب کو مضبوط رکھنا اور کارزائے ادب میں اصلاحی اور ناقدانہ رویوں کو خاطر میں نہ لا کر سب کے لیے کشور ناہید نے ریکھا کھینچ دی کہ دوسری طرف سے جس کو جو بولنا ہو بولتا رہے, مجھے میرا کام کرنا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. 2006 کی شائع ہوئی کتاب ورق ورق آئینہ میں کشور ناہید, اب یہ کس کی غلامی کا دور ہے, میں ایک جگہ لکھتی ہیں ہم نے بجلی, پانی, تیل اور گیس کے بل اور نرخ IMF کے کہنے کے مطابق بڑھائے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے عوام کی مالی بساط اتنے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بجلی, پانی کے بل کا مسئلہ آج اچانک نہیں ہو گیا ہے, یہ سازشیں تو کب سے چل رہی ہیں. کشور ناہید نے صرف عورت ہی کے لیے نہیں بلکہ جس بھی طبقے کا استحصال ہوتے دیکھا ان کے لیے آواز اٹھائی. کانٹوں کی چٹان پہ کھڑی ہیں کانٹوں کی چٹان پہ کھڑی میں آنکھوں کی سوئیاں نکال رہی ہوں. یہ مضمون جو ہے بہت, یہ میں مختصر اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی اور بھی ہمارے دوستوں کو بات کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے.
तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आप आए हैं और आपसे हम मुस्तफीद होते रहेंगे. बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत. बहुत शुक्रिया एंजिला, बहुत खूबसूरत, मुख्तसर लेकिन बहुत खूबसूरत आपने बात की और जिस तरह से उसको एक एनोलॉजी की सूरत में पेश किया है आपा की शायरी को. अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ और मैं दावत देना चाहूँगा जनाब मीम मीम मुगल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं. मीम मीम मुगल कराची के अदबी हलकों में एक जाना पहचाना नाम है, बहुत उम्दा शायर हैं और गज़ाल आबाद इनका शेरी मजमुआ है. तनकीदी मज़ामीन भी बहुत जानदार लिखते हैं. खत्ताती, मुसव्विरी, फोटोग्राफी का भी शगफ है और एक भरपूर शख्सियत जनाब मीम मीम मुगल. बहुत शुक्रिया सलमान. मेरे ख्याल में इस तारुफ की ज़रूरत नहीं थी. जहाँ किश्वर आपा बैठी हूँ वहाँ ये बात करना आज खुद सूए अदब है. बहरहाल एक तफसीली मजमून यहाँ पेश किया गया. मैं कोई मजमून की शक्ल में कुछ नहीं लिख के लाया. आज से 35 साल कबल अज़्म बहज़ाद के यहाँ जो हफ्तावार नशिस्तें हुआ करती थी, मैंने पहली मरतबा किश्वर आपा का नाम सुना और वो खालिसतन मर्दाना एक महफिल थी जिसमें कराची के जय्यद शोराए कराम मौजूद थे. तो किश्वर आपा का नाम लिया गया तो मैंने हैरत का इजहार किया कि किश्वर और नाहिद. कहले भाई वो खासी मर्द किस्म की खातून है, आप नहीं समझेंगे. अच्छा, मैं खामोश हो गई बात. उसके बाद अज़्म बहज़ाद ने मुझे कहा कि आप इनकी किताबें पहले लें और पढ़ें, आपको ज़िंदगी का, शायरी का एक नया जाविया, एक नया ढब आपको जानने का, सीखने का मौका मिलेगा. मैं जूं जस्ता जस्ता पढ़ता गया और पढ़ने के बाद मैं अपने आप को मुसलसल बजाय आपा की तरफ जाने के एक मजीद दूर होता हुआ महसूस करने लगा. शायद उसकी बुनियादी वजह मेरा अज़ली मर्द होना है. तो जिस फर्क को, जिसके बराबरी, जिसके मद्दे मुकाबले एक औरत को ला खड़ा किया गया. बहैसियत शायर और अदीब मैं समझता हूँ कि लंदन में एक शायरा अदीबा गुजरी, वर्जीनिया वुल्फ, जो 1940 में इंतकाल कर गई थी और शायद उसी अरसे में किश्वर आपा इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाई. यानी कि ये कह लीजिए कि दूसरा जन्म है. और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों की शख्सियत को, दोनों की जो आपका ख़ानदानी पस मंज़र है, उसे अगर मुलाहिजा किया जाए तो यूं समझें कि जूं का तू वही है. उनके साथ भी उनके घर में मसाइल ये थे कि वालिद साहब अदीब भी थे, शायर भी थे, लेकिन उनके घर में पढ़ने का, स्कूल में भेजने का वो रिवाज उस तरह मौजूद नहीं था. हालांकि लंदन जैसा शहर जो जदीदियत का उस वक्त बड़ा इस्तेआरा हुआ करता था, वही मामला किश्वर आपा क्या हुआ कि नाना मोहतरम एक बड़े मनसब पर मौजूद थे. बहरहाल इब्तिदाई तालीम उसी तरह घर में और वालदा की करम नवाजी वजह से चोरी छुपे, जिस तरह हमारे वालिदैन ने पढ़ा. तो वो मुझे याद आ गया कि वर्जीनिया वुल्फ का एक जुमला है कि पढ़ी लिखी औरतें बदसूरत और बड़ी गरीब होती हैं. मैं ये समझता हूं कि हम गुनहगार औरतें और ये जुमला अगर किसी मीज़ान में तोले जाएं तो एक बराबर हैं. तफहीम की सतह मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी तशरीह की सतह मुख्तलिफ हो सकती है. बहैसियत एक शायरा या एक शायर, हमारे यहाँ बरसगीर पाको हिंद में चूंकि अरब से शायरी का रिवाज चलता हुआ आया, तो औरत को मौजू ज़रूर बनाया गया और औरत के हुस्न और जमाल की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कुलाबे एक करके उसका हक लाशऊरी तौर पे खाने की कोशिश की गई. हम अगर फरंगी अदब की तरफ बात नहीं करें, सिर्फ बरसगीर पाको हिंद की बात करें, तो हमारे यहाँ गिनती के 4 या 6 नाम आते हैं जो बतौर शायर अदीब, बतौर खवातीन वो सामने आए. और अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तो गिनती के 3 नाम. और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मोनोपोली काम कर रही होती है कि जहाँ फहमीदा आपा का नाम लिया जाता है, परवीन शाकिर का नाम लिया जाता है, बड़ी मुश्किल से कि तुअन व करहन जो है किशोर आपा का नाम लिया जाता है. वो एक मखसूस एक हल्का शेर अदबी हल्का बन गया है.
जाने उन्हें किस बात का खौफनाक है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि कदामत पसंद घराने से ताल्लुक होने के बावजूद इन्होंने जब अखबार में लिखना शुरू किया तो ये इनकी पहली बगावत थी, और कॉलेज लाइफ में जब इन्होंने शायरी का आगाज़ किया, मुशायरों में शिरकत की, वो उनकी दूसरी बगावत थी। अगर मुझे सही याद है तो 1968 में आपका पहला मजमुआ आया था। मैं यहाँ इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं कर सकता एक मजमून की तरह कि बहैसियत एक शायर, अदीब और एक तालिब इल्म के में एक बड़ी शख्सियत के बारे में, वो कहते हैं ना कि सूरज के सामने चिराग ला रखना, और हमारा तो चिराग वैसे ही बुझा हुआ है। 7-8 साल मंजरनामे में आप अगर ना रहें तो आपकी हैसियत, शेरी अदबी हैसियत वो नहीं रहती। हम यहाँ आपा के अहद में मौजूद हैं, आपा के अहद में जिंदा हैं, आपा के अहद में सांस ले रहे हैं। 2 शेर बतौर गजल गो शायर होने के मुझे पसंद हैं कि मैं एक हाथ से दीवार कैसे थामूंगी, लहू में गर्क है दस्ते दुआ ने आम तलक। ये गजल का वो शेर है कि इस पर अगर हम दफ्तर के दफ्तर लिखने शुरू कर दें और निसाई हिस्सियत को अगर हम इससे अलग करके भी देखें तब भी एक अदबी जखीरे का एक बड़ा शेर है। दूसरे शेर में आमतौर पे शायरी, निसाई शायरी के बारे में समझा जाता है कि गा गी गे, ग्रामेटिकल अगर गुफ्तगू हो रही थी, खातून अगर ये ग्रामेटिकली कोई फिक्रा या रदीफ कावाफी इस्तेमाल कर रही है तो वो निसाई शायरी होती है। निसाई शायरी बुनियादी तौर पे एक निसाई हिस्सियत का नाम है। एक औरत की हिस्सियत एक मर्द कभी नहीं समझ सकता। इस दुख को जब किश्वर आपा ने समझा तो उन्होंने कलम भी उठाया और कलम को तलवार किया और लिखती चली गई। 2 दर्जन से ज्यादा आपकी जो कुतुब हैं, जो जिनके महज मुझे नाम भी अगर मैं पूरी तरह याद करूं तो याद ना हो सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि हम गुनहगार औरतों की जो नज्म है उसके मुद्दे मुकाबिल में मैं ये समझता हूं, एक बहैसियत मर्द होने के मैं एतराफ करता हूं कि इन गुनहगार औरतों के गुनहगार हम मर्द हैं, और ये पैगाम हमें बहुत अच्छी तरह मिल चुका है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी उम्दा गुफ्तगू की मुगल आपने। अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर उमैर। डॉक्टर उमैर का ताल्लुक फिल्म, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह से है, और यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट वियना एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट, यहाँ पर इन्हीं मज़ामीन के हवाले से लेक्चर भी देते हैं। आपने अपना पीएचडी कंपैरेटिव लिटरेचर मास्टर्स अपना कंपैरेटिव लिटरेचर में किया और फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के मौजू पर पीएचडी लिखा। आजकल एक नॉवेल भी लिख रहे हैं, तो हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर उमैर को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इस तारुफ के लिए। असल में डॉक्टर तनवीर साहब ने जब मुझे कहा कि मुझे गुफ्तगू करना है तो उनका जो पहला जुमला था वो ये था कि बहुत सारे लोग गुफ्तगू करेंगे तो तुमने बहुत मुख्तसर बात करनी है। मुझे यहाँ आके ऐसा लगा कि शायद ये जुमला उन्होंने सिर्फ मुझे कहा है, बाकी लोगों को नहीं कहा, वरना मैं भी एक 8-10 सफ़ों का मजमून लिख लाता जो इस बात का मुतकाजी। असल में एक ज़ाती वारदात है, ज़ाहिर है उनके फ़न पे, उनकी शायरी पे बहुत से लोगों ने बहुत बेहतर गुफ्तगू की और मुझसे बहुत अहल लोग मौजूद हैं। जो एक ज़ाती वारदात का ताल्लुक है वो ये है कि जब इस तरफ लिटरेचर की तरफ आना नहीं हुआ था और हम एक मामूली तालिब इल्म थे जो ज़ाहिर है पढ़ाई में अगर अच्छा हो तो उसको साइंस तक ही महदूद रखा जाता है। हमारे माशरे में उसको अदब पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अदब से ताल्लुक होता भी है तो जासूसी अदब या आप फिक्शन पढ़ रहे होते हैं, उस पॉपुलर फिक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो उस वक्त किश्वर साहिबा से मेरा तारुफ हुआ बतौर कॉलम निगार के, क्योंकि ये फ्रंटियर पोस्ट में लिखती थी, उसके बाद जंग में लिखती थी, और ये अखबार ज़ाहिर है हमारे यहाँ आते थे और इदारती सफ़े से। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी का भी पहला हवाला किश्वर साहिबा से ताल्लुक का बतौर कॉलम निगार होगा, लेकिन मेरा पहला हवाला हमेशा उनसे शायरा से पहले कॉलम निगार का रहा है। और मार्क ट्वेन ने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो कॉलम ही लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कॉलम भी लिखते हैं। तो किश्वर साहिबा ज़ाहिर है दूसरी कैटेगरी से हैं, उन्होंने कॉलम लिखे हैं, लेकिन उन कॉलम्स की जो सबसे यूनिक बात थी, जो उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया करती थी, कि इन्होंने अदब के मौजू पे बाकायदगी से एक बड़े अखबार में कॉलम लिखे उस ऑडियंस के लिए या उन लोगों के लिए जिनको अदब के बारे में उस हद तक मालूम नहीं था। यानी मुझे इनका एक कॉलम याद है, चरागों का धुआं देखा ना जाए, जिसमें इन्होंने उन अदीबों के बारे में लिखा था जो कॉलम लिखते थे। तो वो कॉलम लिख
پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پہلی نہیں ہے جو میرا خیال تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سے ادیبوں نے باقاعدگی سے کالم نگاری کی ہے. تو یہ ایک بہت منفرد تاثر ہے جو ہماری نسل میں، اور میرا بہت سے لوگوں سے جو واسطہ رہا ہے انہوں نے یہ چیز مجھ سے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ کالمز جو کشور صاحبہ لکھتی نہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے وقت کے بڑے اخباروں میں چھپتے رہے، کسی ادبی جریدے میں نہیں چھپے. اور چند جو ان کے یوں کہیے کہ منفرد چیزیں ہیں کہ انہوں نے تنقید نگار کے طور پہ نہیں، ایک ادیب کے طور پہ دوسرے ادیبوں کے بارے میں، ادب کی مختلف روشوں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اپنی بے لاگ رائے اور تبصرہ لکھا ہے. تو وہ پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی نقاد کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک فرینکنس کا، ایک بے ساختگی کا احساس ہوتا تھا کہ آپ ایک ادیب کی دوسرے ادیبوں کے بارے میں رائے پڑھ رہے ہیں. اور بعد میں جب ادب کو ظاہر ہے پڑھنا شروع کیا اور ادب کو پڑھانا شروع کیا، تو اردو ادب کے بارے میں میرے بہت سے جو ابتدائی تاثرات تھے وہ ظاہر ہے کشور صاحبہ کی تحریروں پہ ہی مبنی تھے، اور آج تک میرے لیے وہ بہت بڑا ریفرنس ہے. آخر میں ایک بس چھوٹا سا واقعہ جو مجھے بہت یونیک اور مزیدار لگتا ہے کہ جب میں امریکہ میں پڑھا رہا تھا تو ایک خاتون تھیں جن کو اردو پڑھنے کا شوق ہو گیا. ظاہر ہے وہ اردو حروف تہجی نہیں پہچان سکتی تھی، تو میں ان کو کتابوں کے نام رومن انگلش میں لکھ کے بھیجا کرتا تھا. ایک بار انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آٹو بایوگرافی کوئی اچھی سی بتا دیں، تو میں نے کشور صاحبہ کی جو کتاب ہے اس کو BURI بری عورت کی کتھا لکھ کے ان کو بھیجا. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے اور ان کی شخصیت سے میچ بھی کتنا کرتا ہے. اچھا، مجھے کافی صدمہ سا ہوا کہ جمعہ 8 دن پڑھتے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ان کو جو ہے وہ خود کو بری عورت کہیں تو چلے بات بھی ہے، یہ ان پہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں. اگلے دن وہ کلاس میں آئی تو مجھے کہتی کہ وہ آپ نے کتاب بتائی تھی بڑی عورت کی کتھا، بڑی ڈھونڈی میں نے، مجھے تو نہیں ملی. تو مجھے بڑا ایک منفرد لگا کہ باقی کشور صاحبہ کی جو کہانی ہے وہ بڑی عورت کی کتھا ہے جو اس وقت بھی جاری تھی، آج بھی چل رہی ہے. شاید ابھی بہت سا حصہ اس کا ہم نے ابھی دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر. ڈاکٹر عمیر بڑے صاحب مطالعہ آدمی ہیں، گفتگو بھی بہت عمدہ کرتے ہیں. آج بہت اختصار سے کام لیا آپ نے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی شریک گفتگو کی طرف، اور وہ ہے محترمہ ناصرہ زبیری صاحبہ. ناصرہ زبیری صاحبہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے، شاعرت ہیں، 3 مجموعہ کلام آپ کے آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت سینئر صحافی بھی ہیں. آپ کے کریڈٹ پر 2 نیوز چینلز جو ہیں اس کی تاسیس کا سہرا بھی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کالم نگاری بھی کرتی ہیں. جی آپ. بہت شکریہ سلمان. آج کی محفل، صاحب محفل جو ہیں ہماری شخصیت محترمہ کشور ناہید صاحبہ، اور ہماری صدر محفل ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ کی اجازت سے میں بھی مختصر ہی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے لی ہیں کہ پھر وہ آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکتے اور اپنے وقت کے اندر ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے، اور اس کا نام ہے چاہتوں کے درمیان. کشور ناہید کے حوالے سے جب میں ذاتی طور پر یادوں کا پہلا ورق کھولتی ہوں تو یہ غالباً 1985 کی دہائی کے دوسرے نصف کی ایک فائل دماغ کے ڈیسک ٹاپ پر کھلنے لگتی ہے. لاہور کالج برائے خواتین کا زمانہ ہے. شبنم شکیل جیسی قداور استاد شخصیت میرے جیسے سخن کے پیاسے طالب علموں کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں، اور مباحثے، مشاعرے وغیرہ کی ایک اچھی فضا قائم ہے. انہی دنوں کالج کے آڈیٹوریم میں ایک شاندار مشاعرہ منعقد ہوا جو توقعات سے زیادہ کامیاب رہا. مشاعرے کی انچارج نے میری کارکردگی کو سراہتے ہوئے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا کہ بطور انعام میں تمہیں کوئی کتاب دینا چاہتی ہوں اور شاعری کی کتاب دینا چاہتی ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے. میری زبان سے بے ساختہ نکلا ملامتوں کے درمیان. یہ کتاب آج بھی میری چھوٹی سی بک شیلف میں محفوظ ہے. مجھے فخر ہے کہ کشور ناہید کی طرح میں بھی قلم قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، گو کہ ان کی طرح قداور نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ممبر تو ہوں. اس کے علاوہ میں نے خود سے کشور ناہید صاحبہ سے اپنے بہت سارے تعلق بنا لیے ہیں، اور وہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس وقت یہاں بیان کروں.
بہت سے دوست جانتے ہیں کہ میرا اور کشور ناہید صاحبہ کا تعلق ایک ہی شہر سے ہے، لیکن شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ ہمارا تعلق اونچے برجوں والے شہر لاہور کے ایک تاریخی علاقے سے بھی مشترکہ ہے، اور وہ ہے کرشن نگر، جہاں میرا بچپن گزرا اور جس کی گلیوں میں پھرتے ہوئے خوبصورت نوسٹیلجک یادوں سے ایک یاد کی نظر وہاں کے مین بازار کی کھلی چوڑی سڑک کے بائیں جانب ایک صاف ستھرے گھر کی جانب اٹھتی ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے چپکے سے کسی باخبر کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں گونجنے لگتی ہے، تمہیں پتا ہے یہ کشور ناہید کا گھر ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں سر اٹھا کر اس گھر کو دیکھنے کے علاوہ وہاں دستک دینے کی ہمت کبھی نہ ہوئی۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اچانک دستک دے کر چلی جاتی اور کہتی کہ آپ سے ملنا ہے تو شاید وہ ہلکی سی ڈانٹ بھی پلا دیتی، لیکن دوسرے ہی لمحے کہتی کہ بیٹھو، چائے پیو گی یا شربت۔ اس زمانے میں یہ خواہش اور بھی شدت اختیار کر لیتی تھی کہ میں بھی کشور ناہید کی طرح شاعری میں نام پیدا کروں۔ اب کسی بھی قسم کا خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی ٹیکس لگتا ہے، لہذا ہم بھی خواب دیکھتے رہے۔ اب کشور ناہید صاحبہ سے ایک اور تعلق میں نے جوڑ لیا، وہ یہ کہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، تو اتفاق سے میرے پاس بھی یہی ڈگری ہے، تو میں اپنے ڈاک خانے ان کے ساتھ اس طرح سے ملاتی ہوں۔ لیکن یہ باتیں کشور ناہید سے متعلق، یہ یادیں کشور آپا بننے سے پہلے کی ہیں۔ اب یہ ہماری کشور آپا ہیں، اور ان کو ذاتی حوالے سے یاد کرنا میرے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا اپنی ذات، ماحول اور واقعات کے دائرے سے باہر نکل کر نہیں لکھ سکتا۔ خود فن بھی فنکار کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے عہد کے طرز احساس کے ساتھ ہی تشکیل پاتا ہے۔ لیکن اگر کشور آپا کی بات کی جائے تو یہ بین الاقوامی واقعات کے تناظر میں گلوبل ویلیج کے دائرے میں لکھتی ہیں، لیکن احساسات ان کے بھی ذاتی ہی ہیں جو اجتماعی طرز احساس کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان کے کلام اور تحریر کا نٹ شل یہی ہے کہ یہ مظلوم کے لیے لکھتی ہیں۔ ان کا قلم بحیثیت مجموعی مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف لکھتا ہے۔ اب صاحبو، اس میں عورت اس لیے نمایاں ہو جاتی ہے کہ یہ صنف ہر دور میں، ہر لحاظ سے اور ہر جگہ غیر محفوظ ہوتے ہوئے سب سے بڑی مظلوم ہے۔ لیکن یہ قلم وہ نہیں جو محض رونے پیٹنے تک محدود رہے، یہ ظالم کے گریبان تک پہنچنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے، اور اس کی پاداش میں تعزیر سہنے کی ہمت بھی۔ اسی برے آوے لوگوں، ان کا بیان مظلوم کا بیان، اور ان کا بیانیہ مزاحمت کا بیانیہ ہے۔ ان کا بیانیہ سماجی ناانصافی، طبقاتی کشمکش، مذہبی شدت پسندی اور اقتصادی ناہمواری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی اور جسمانی ناآسودگی کی وجوہات سامنے لاتے ہوئے جھجکتا نہیں۔ مذہب کا کارڈ کھیلنے والوں کے عورت ذات پر اعتراضات بے جا کا سامنا ہو تو نہ سر جھکائیں نہ خوف کھائیں کا نعرہ دبنگ لگاتا ہے، اور تو اور تیسری دنیا کی اقتصادی تباہی کے ذمہ دار ورلڈ بینک، IMF کو للکارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اب عورت کی مظلومی کی بھی خوب کہی۔ ملالہ جیسی ذہین ہو تو سر میں گولی، تعلیم کی خواہش مند افغان عورت ہو تو درس گاہوں کو تالا، بھیسا امینی جیسی سر اٹھا کے چلنے والی ہو تو ماتھے کے بال نظر آنے کا بہانہ بنا کر موت کے حوالے۔ دیہاتی عورت کی مظلومیت کی بات کرتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ کیسے وہ کس طرح سے اس کے سر پہ جتنا کام ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا کیا ہوا کام کسی GNP میں، کسی اقتصادی طور پہ کسی بھی دائرے کے اندر اس کو اپریشیٹ یا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ سچ بولتی ہیں، سچ بولنے کی ترغیب دیتی ہیں، آج کے معاشرے میں منافقت کے خلاف بات کرتی ہیں۔ اور ایک بات جو اور میں کہنا چاہوں گی، میں کچھ چیزیں اس میں سے چھوڑ رہی ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے، کہ غزل تو ہے ان کی بہت خوبصورت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے،
لیکن نثری نظم میں جس طرح انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے نئی تراکیب اور نئی چیزیں اور نئے مضامین اس میں لے کے آئی ہیں، خاص طور پہ حالات حاضرہ کے مضامین، وہ نثری نظم میں ہی ممکن ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج کی جو شاعری ہے وہ کوئی گھٹی ہوئی یا صرف اپنے ہی ذہن میں اپنے ہی ایک دائرہ بنا کر کرنے والی شاعری نہیں، بلکہ یہ ایک سوچتی ہوئی ذہین عورت کی شاعری ہے. سوچتی ہوئی ذہین عورت سے خوف زدہ معاشرہ، اور جب بولتی ہوئی بے خوف عورت کے سامنے اس کو آنا پڑتا ہے تو وہ اس کو برے ناموں سے ہی پکار سکتا ہے. تو آپا خود ہی وہ نام لے لیتی ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے نا، اور کیا کر سکتے ہو. کالم نگار ہیں، سب کو معلوم ہے، اور کالم نگاری کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں بھی حالات حاضرہ کے مسائل ہیں. اور ہمارے جو حالات حاضرہ ہیں وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بدلتے نہیں، وہ مستقل اور ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور ایک سے رہتے ہیں. اور اب حرف آخر کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بات ملامتوں کے درمیان کتاب سے شروع ہوئی، جو میں نے بات شروع کی، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان کا فالوور بھی ہے، ان کے پیچھے بھی چل رہا ہے، ان سے محبت بھی سب کرتے ہیں. اور بہت بڑا ثبوت یہ جب بھی کراچی آتی ہیں، دیکھیں کل بھی ان کی کتاب کی رونمائی جیسے ہوئی، آج یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو میٹر کرتے ہیں. تو آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کشور آپا آپ ہیں چاہتوں کے درمیان. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر البری صاحبہ. اب جو ہماری نشست اس مرحلے پہ آ گئی ہے کہ جو ہماری آخری شرکائے گفتگو ہیں اور صدر ہیں اس محفل کی، وہ اپنا اظہار رائے کریں. کشور کے ہوتے ہوئے میں صدارت کی جرت نہیں کر سکتی. انفارملی میں ان کی فالوور بالکل استعفیٰ دے رہی ہوں، اور بلکہ آپ کے حق میں اپنی صدارت کو. تو آپ یہاں تشریف لے آئے. یہ خالی کرسی اچھی نہیں لگ رہی ہے، پلیز. غازی صاحب آپ آ جائیں. آئیے احمد شاہ آپ آئیے. شاہ صاحب صدارت آپ کو ہی زیب دیتی ہے. تو خواتین و حضرات، اور میری ہمدم دیرینہ کشور ناہید، اب یہ نصف صدی کا قصہ میں 5 منٹ میں کیسے بیان کروں. تو اور یہ بھی چاہوں گی کہ زیادہ آپ لوگ کشور کی زبانی سنیں. تو اتنی سی بات میں کہوں گی کہ یہ کوئی 35 برس کا تو عرصہ ایسے ہے کہ ہم لکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. جب یہ گلیا دھوپ دروازے لے کر لاہور سے یہاں آئی، اور یوسف جمال سیکٹری انفارمیشن تھے، اور ہم نے اس کی تقریب کی یہاں پر، تو وہ اس مجموعے پر میں نے مضمون پڑھا تھا. اس کے بعد میں نے جب نسائی شعور پہ کام کیا تو میں نے لکھا کہ کشور ناہید نسائی شعور کی پہلی مزاحمتی آواز. اور یہ مضمون میری کتاب دوستہ میں شامل، اس لیے اس کو میں پڑھ کے کیا سناؤں. گفتگو بہت کچھ ہو چکی ہے. صرف میں ان کے سفر میں جو کچھ انہوں نے انٹلیکچوئل، یعنی کشور کی بات جو منفرد ہے وہ یہ کہ انہوں نے صرف تخلیقی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، عملی میدان میں بہت سالڈ کام، ایسے کام کیے ہیں جیسے 40 سال اس کی ادارت ماہ نو کی، اور پھر 40 سال کے جو شپارے تھے ان کا کمپائلیشن. اور اس میں آرٹ بھی ہے، ادب بھی ہے، آرٹ بھی ہے، میوزک بھی ہے. ہم اس زمانے کے جو پاکستان کے یا بلکہ آرٹ کے جید لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کہیں دیکھ سکتے ہیں تو ماہ نو کے اس شمارے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو انہوں نے کمپائل کیا، اور جس طرح کیا ہے ان کی زبانی ابھی سنیے گا، میں وہ بتا نہیں سکتی. اسی طرح یہ جب وہاں گئی PNCA میں، اور انہوں نے ڈراموں کو آج احمد شاہ صاحب ڈراموں پر انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو جب میں کام کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے ان کا بھی زمانہ یاد آتا ہے جب یہ PNCA میں سرکاری ادارے میں رہ کر کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے ڈراموں اور میوزک اور ڈانس کو ریوائیو کیا اس معاشرے میں. اور وہ
जमाना कोई आसान नहीं था। बहरहाल ये सब इनके काम, इनके ज़बानी सुनिएगा। मैं इनकी जो इंटेलेक्चुअल सफ़र है उसकी बात करने से पहले एक नज़्म सुना देती हूँ जो मैं समझती हूँ कि ये इनकी जिंदगी का अक्स है। ये ताज़ा तरीन जो इनका मजमुआ है तार तार पैराहन, उसमें है जिंदा है माजी की छुपी औरतें। जिंदा है माजी की छुपी औरतें, एक माहिर नफ्सियात तजुर्बा करता रहता है। एक माहिर नफ्सियात तजुर्बे करता रहता था, एक औरत उसके हर तजुर्बे के आजमाने के बावजूद हिप्नोटाइज नहीं हो रही थी। एक औरत उसके हर तजुर्बे के आजमाने के बावजूद हिप्नोटाइज नहीं हो रही थी। उसकी हैरानी में कुछ नए तजुर्बे शामिल हुए, फिर भी बेसूद। अब वो मायूस होकर पलट रहा था कि वो बोलती सुनाई दी। पलट कर देखा, वो कोई नामानूस जबान बोल रही थी। तारीख और जबान के माहिरीन जमा हुए। तहकीक से पता चला वो 2000 साल पुरानी किसी अफ्रीकी मुल्क की जबान बोल रही थी। माहिरीन अब सब यकजा होकर उसको नित नए तरीके से हिप्नोटाइज करने लगे। अब उसने गाना शुरू कर दिया। मुहक्किकीन फिर सर जोड़ कर बैठे। पता चला वो ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनल जबान में गा रही थी। जमाना भी सदियों पुराना था। मैं वहां से डर के उठ आई। अगर मेरे ऊपर भी तजुर्बे किए गए तो सदियों से जुल्म सहती औरतें बोल पड़ेंगी, कभी इब्रानी तो कभी अरबी। औरत एक जन्म में सैकड़ों जन्मों को अपने अंदर छुपाए जिंदा रहती है। ऐ साइंसदानों, खला नहीं, जमीन की जीती जागती औरत के अंदर छुपे जख्मों को तलाश करो। तो किशोर नाहिद की शायरी का पूरा सफर जीती जागती औरत के अंदर के जख्मों की तलाश है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ शायरी की बल्कि उन्होंने पहला काम सॉलिड वो किया था कि जब सिमोन दे बुआर की सेकंड सेक्स का तर्जुमा करके ये बताया था कि औरत जो है वो कमतर नहीं है। हम जानते हैं मुख्तलिफ जरूर है, सिमोन ने यही प्ली ली थी उसमें कि हम अदर तो हैं, हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम कहीं पे भी कमतर नहीं है। और किश्वर ने हर महाज पे साबित किया कि ये औरत है मगर कहीं कमतर नहीं है, खा वो अमल का मैदान हो, खा वो खांगी मैदान हो, खा वो कलम का मैदान हो। और आज जब ये तार तार पैराहन में पढ़ रही हूँ तो मुझे ये हैरत हो रही है कि फेमिनिज्म का, क्योंकि फेमिनिज्म पे बड़ी बातें हो रही है और किशोर के हवाले से हो रही है, तो फेमिनिज्म कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरा इल्म है। और इस वक्त जहां फेमिनिज्म पहुंचा हुआ है वहां वो फलसफे की बहुत अहम, बहुत उलझी हुई गुत्थी तक पहुंचा हुआ है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। और जिसमें यूलिया क्रिस्टीवा ये कह रही है कि हम वीमेन टाइम पे बात कर रही है, औरत के वक्त पे बात कर रही है, और ये बता रही है कि औरत के इस वक्त 2 वक्त हैं जिनको आप देखिए तो उसकी तहरीर समझ में आएगी। एक उसका इटर्नल रेकरिंग टाइम है और एक उसका बायोलॉजिकल रिदम है। बायोलॉजिकल रिदम जो रोजमर्रा की हमारी रूटीन है वो है, और जो हमारा इटर्नल रिकरिंग है वो हमारा वो काम है जो हमारे रोजमर्रा की रूटीन से हटकर है। तो हमें इस किताब को पढ़ने के लिए बाकायदा, किशोर नाहिद को समझने के लिए बाकायदा फेमिनिज्म की रॉ को भी समझना चाहिए, हालात के तसलसल को भी समझना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि औरत के शऊर का सफर जो कभी महसूस नहीं किया जाता था आज किस आला सतह पर मौजूद है। उसका सबूत ये किताब है तार तार पैराहन और किशोर नाहिद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा हसन। डॉक्टर फातिमा हसन डॉक्टर फातिमा हसन ने कराची यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में जो है अपना पीएचडी किया था। शुरू में मैंने तमाम चुके मेहमानों का एक फॉर्मल से तारुफ करवाया,
اور ڈاکٹر صاحبہ کا رہ گیا تھا تو میں آخر میں کروا رہا ہوں. اور جو آپ ماشاءاللہ بہت سینئر شاعرہ ہیں, 4 شعری مجموعے آپ کے آ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کی تالیف اور تدوین, اس کا تو ایک بہت بڑا نمبر ہے. تو یہ مختصر سے تعارف تھا. مختلف کراچی کی جامعات میں تدریس کی خدمات بھی انجام دیتی رہتی ہیں. ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں, اور شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کچھ اظہار خیال آپ کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا, اتنی شاندار گفتگو ہوئی, اور ڈاکٹر فاطمہ حسن نے اور ڈاکٹر مہر نے اور سبھی لوگوں نے, اور جب میں یہاں نہیں تھا تو نیچے اپنا کام کر رہا تھا, اور یہ جو پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے یہ بھی گفتگو کر رہا تھا, اور میں اس پہ آپ کے اس پہ دیکھ رہا تھا. تو میں ظاہر ہے کہ اس کو سماپت تو بالکل نہیں کروں گا, وہ صدر صاحبہ نے کر دیا ہے, نہ میرا یہ مقام ہے. میں تو کشور کو پاکستان کے قومی ترانے سے پہچانا تھا, کشور یاسین شاد باد, اور وہ یاسین کشور میرے دل میں نوجوان سا تھا تب سے بستی تھی. جب یہ پی این سی کی ڈی جی تھی, کچھ 1-2-4 کام ہم نے ساتھ بھی کیے تھے, بہت دھماکہ خیز. اور مجھے تو یہ پتا ہے کہ سرسوں کا ساگ بہت اچھا بناتی ہے, اور اس کے ساتھ مکئی کی روٹی دیسی گھی والی, اور میزبان بہت شاندار ہیں. اور میں آیا کیوں کہ کل میں چپکے سے نکل گیا کہ کشور کو بتا کے جاؤں گا تو مجھے مارے گی, مجھے کوئی ضروری کہیں میری میٹنگ تھی, تو میں 2 بجے سے آیا, یہاں حاضر ہوا. ایک تو ظاہر ہے ان کا دیدار کرنا تھا, اور اصل بات یہ تھی کہ مجھے شکریہ ادا کرنا تھا کہ میری درخواست پہ آپ کراچی تشریف لائیں, اور ان کا جی چاہ رہا تھا آپ سب سے ملنے کے لیے, میں سچ کہہ رہا ہوں, اور ان کا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ ہم بعد میں کرتے ہیں, اگلے مہینے تھیٹر فیسٹیول چل رہا ہے تو ذرا بڑے, نہیں تم مجھے ابھی بلا لو. اور مجھے بالکل, اسی لیے میں نے ان کے سارے دوستوں کو بھی ٹیلی فون بھی کرائے کہ بھائی کشور سے آگے ملیں. تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے, میری رائے سے ان کی شخصیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. نہ میں کوئی بڑا نقاد ہوں, نہ ادیب ہے, نہ کشور کو اس کی ضرورت ہے. ان کی 50 زبانوں میں ترجمے ہو چکے, لوگوں نے انہیں تسلیم کیا, نہ بھی تسلیم کرے تو ان کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑتا بالکل بھی نہیں ہے. اور ایک ایسی دبنگ عورت شاعرہ, جو کام بھی انہوں نے کیے, بھائی سب سے زیادہ یہ سب تو یہ کمال ہے جو اس سوسائٹی کے لیے, اور یہاں کی جو رائٹس, جو ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, جینڈر رائٹ کے لیے جس طرح فرنٹ لائن میں آ کے انہوں نے کام کیا. پھر بچوں کے روزگار کے لیے آج تک بھی دفتر میں بیٹھی ہوتی ہیں, ایک چھوٹا سا دفتر بنا کے, اور لاہور اور اسلام آباد, اور میں جب بھی جاتا ہوں تو ذرا سی دیر کو تو ضرور حاضر ہوتا ہوں. کبھی 2-4 نوالے ان کا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی کھا لیتا ہوں شوق سے ان کے ساتھ آتے جاتے کہیں. تو ظاہر ہے ہماری اس تہذیب کا ایک بڑا نام ہے, اور میں تو ظاہر ہے کہ ان کے عقیدت مندوں میں سے ہی ہوں, جیسے اور ہزاروں لاکھوں ہیں, اور میں ان سے لبرٹی لیتا ہوں. جیسے ایک محبت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے, بڑی ہے عمر میں لیکن ہماری دوستی بھی بہت ہے. جیسے عذرا کے ساتھ میں بہت تنگ کرتا رہتا ہوں عذرا کو, لیکن عذرا کو پتا ہے کہ یہ ایک محبت کا رشتہ ہے. تو ظاہر ان کے آنے سے یہ سارا ایک بہت ہی شاندار ہو گیا سلسلہ, اور انشاءاللہ یہ تو جلدی جلدی پھر بھی آتی رہیں گی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جب کچھ عرصے بعد آئیں, دوستوں سے ملیں. آپ کو یاد ہوگا, بلکہ نینا کو بھی پتہ ہے, ہم انتظار صاحب سے کہتے تھے کہ آپ کراچی شفٹ ہو جائیں, آپ کو بھی یاد ہے, اور ہماری بہت دوستی تھی ان سے. تو وہ کہتے تھے یار میں لاہور کو نہیں چھوڑ سکتا, اس کا لارنس گارڈن, اس کا ایک ایک گلی, ایک اور 2-3 میرے دوست ہیں. تو اسی طرح مجھے یہ تو پتا تھا کہ بلند شہر سے تو
मासरा जुबैरी का शहर इनके साथ नहीं है, लेकिन दोनों अपना अपना सफर करके लाहौर में बहरहाल साथ हो गए। और बहुत ज्यादा तो मुझे एक ये बड़ी खुशी हुई है कि सारे उर्दू वाले भी पंजाबी हो गए, और जितने भी लोग गुफ्तगू कर रहे थे सब नज़म 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 किए जा रहे थे, और वसल 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 भी किए जा रहे थे, और नस्ल 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 भी किए जा रहे थे। तो पंजाब का रोने और तो बहुत रोते रहे होंगे, लेकिन मैं नीचे बैठ के जितने महाजरों को देख रहा था गुफ्तगू तकरीबन पंजाबी के लहजे में कर रहे थे, तो ये दो तरफा असरात पड़े। जहां पंजाब में उर्दू पर बहुत काम हुआ है, वहां उर्दू बोलने वालों पर पंजाबी ने भी, और नज्म तो बाकायदा अब जो है मतरूक कर देना चाहिए, ये नज़म ही है, तो इसको नज़म ही कर दें, क्योंकि मैंने देखा बड़े मोतबर भी इसको नज़म ही कह रहे थे, और उसके साथ और भी बहुत सारी लाइनें चल रही थी। तो मैंने समझा शायद यही अब राइज है, तो ये सही है, अगर ये राइज हो गया है तो कोई हर्ज नहीं है, आज से इसको तय कर लेते हैं। नसरी को कुछ और कह देते हैं, नसर वाली को, जिस चीज को भी आप नज्म करते हैं उसको नज्म ही रहने देते हैं। नसर को नसर जो है उसको नसर कर लें, कुछ और कर लें। तो ये हम एक हो रहा है खुशगवार सा काम, पंजाबियों की किसी साजिश के बगैर ये काम उर्दू में हो रहा है, जो कि बहुत खुशाइंद है, और पंजाब और सिंध के ताल्लुकात में भी एक बेहतर वो पेश करेगा। खैर ये तो मैं ऐसी अजराए वो कह रहा था, लेकिन अगेन जाहिर है किशोर आपकी तारीफ कितनी करेगा आदमी। वैसे आजकल मुझे लगता है आपका जी बहुत चाहता है कि आपकी तारीफ की जाए ना, नहीं चाहता? इससे बड़ा कुछ झूठ नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसे ही आपको तंग कर रहा हूं, जहां एक भी ऐसा कोई नहीं आया। नहीं, मेरी तो छेड़ने की उम्र नहीं जाएगी। अच्छा खैर बस मैं वही ऐसी मैं बस आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, और जाहिर है आपको सुनने और आपसे मिलने लोग आए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल की, गवर्नमेंट बॉडी, इसके मेंबरान और हम सब, क्या आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना इजहार किया शख्सियत पे किशोर नाहिद की। अब हम किशोर नाहिद ढापर से मुल्तमिस हैं कि अपनी कुछ नज़में जो है वो हमारे हाजरीन जो हैं और नाजरीन जो हैं उनके लिए पेश करें। फिर हम एक फॉरम ओपन करेंगे, कुछ सवालात आप लोग आपसे करने चाह रहे हैं तो वो हम ओपन कर देंगे फॉरम, लेकिन पहले चंद नज़में हम चाहेंगे कि आप सुनें। और बातें करते हैं। तकरीरें करने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि तकरीर तो जो प्रोफेसर हैं वो कमरे में कर लेते हैं अपने जब लेक्चर दे रहे होते हैं, और बाकी जो मुबल्लिग हैं वो मस्जिदों में कर लेते हैं। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, कभी नज्म लिख ली, कभी गजल लिख ली, कभी कॉलम लिख लिया और कभी बातें कर ली। बातें करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं तो बातें करने आई थी। खैर एनीवे दो एक नज़में सुनाती हूँ, फिर बातों में मैं आपको बात करूँगी। आप सबने महसा अमीनी का नाम सुना होगा। साल पहले उसके सर पे पूरी तरह दुपट्टा नहीं था और उसको इस तरह मारा गया था कि वो जिंदगी से हार गई थी। पिछले हफ्ते उसको साल हुआ और उसके बाप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसको भी अंदर डाल दिया गया था, इसलिए उसने बाहर आके उसने इंटरव्यू दिया। तो मैंने जिस दिन महसा के साथ सलूक हुआ था उसी दिन मैंने ये नज़्म लिखी थी। जिस वक्त ज़नाने मिस्र यूसुफ का दीदार करते हुए अपनी उंगलियां काट रही थी, उन्हें किसी मजहब ने जंजीर नहीं पहनाई थी। हफ्ज़ शादी की ज़मीन के पासदार जवान बच्ची को तंबीह करते हुए जान से मार डालने को ऐन इस्लाम समझते हैं।
फरोख फरोजात के मुल्क में औरतें स्कार्फ और दुपट्टे जला रही हैं, एहतजाज में बाल काट रही हैं। शख्सी आज़ादी के लिए सारी दुनिया की औरतें नाराज़न हैं। अहमद शामलू और जावेद पनाही कह रहे हैं, और ये वहाँ का नारा है, जन जिंदगी आज़ादी। मजहब के मुर्गदारों को, वीराना बनाने वालों को बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दें। ये तो लहरती शाखें देखकर होंठों पर जुबान फेरने लगते हैं। अकीदों की गुलाम गर्दिशों में औरत को मुक़य्यद करने वालों और दुनिया के तमाम अवाम शयूख को याद दिला दूं कि जब कब्र से उठाए जाएंगे, माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। क्या 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 बात, क्या बात। उस दिन नासहीन को अपनी बख्शिश की फिक्र होगी कि उस वक्त भी औरतों को हश्र के मैदान में हिजाब पहनाने को भागते फिरेंगे। अच्छा, IMF पे बड़ी बातें हो रही हैं, मैं IMF के तोहफा आपके सामने पेश करती हूँ। मैंने उससे कुछ खाने को मांगा, उसने भूख प्लेट पे लाकर रख दी। क्या सूखी रोटी भी नहीं कि मैं पानी लगाकर नरम कर लूं? मगर पानी कहाँ है? सरकार के लगाए सारे फिल्टर खुश्क पड़े हैं। बगैर दूध के चाय दे दो। भाई बताया ना, पानी नहीं है। दुकान में दूध तो होगा, वो भी नहीं। भैंसों को सिर्फ गदावा दिया जाता है, उनके थनों में भी दूध नहीं रहा। अच्छा, मुझे आटे की भूसी ला दो। आटा होगा तो भूसी होगी। बच्चे रो रहे हैं, इनको बिस्किट ही दे दो। टैक्स लग गया है, बहुत महंगे हो गए हैं। मैं सरकार से शिकायत करूं? क्या कहा सरकार? वो कहाँ है? अच्छा चलो, इज्तिमाई खुदकुशी कर लेते हैं, मगर खबर के लिए भी तो पैसे चाहिए। वाह, क्या क्या। आज के जमाने में मेरे मुल्क में जिंदा रहने को चाय का एक कप और सूखी रोटी मिल जाए तो काफी है। यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कोई हकीकत नहीं। प्याज और पेट्रोल एक कीमत के हो गए हैं। सारे दिन की मशक्कत के बाद जो उजरत मिलती है, उसमें क्या आ सकता है? 2 चपाती या 1 नान? कितने टुकड़े करोगे सबको कि दार बराबर हिस्सा मिल जाए? वही पुराने गुण के सियासतदान सौदागर रेड़े में लदी बीवियों को देखकर लेमोजीन कार रोककर हरगावे के हाथ कुछ लिफाफे पकड़ाकर रेड़े की तरफ इशारा करते हैं। औरतों से अंगूठे लगवाकर हरकारा और लेमोजीन आगे चले जाते हैं। रेड़ा रुका हुआ है, घोड़ा पेशाब कर रहा है। रेड़ाबान घोड़े को चाबुक मारते हुए अपना हिस्सा मांगता है। नारा मार के कहता है, वोट का तमाशा लगने वाला है, हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। औरतें हंसती हुई अपने घरों को चलती और नोट गिनती जाती हैं। सामने मोटरसाइकिलों को तेज चलाते हुए नौजवान औरतों के हाथों को खाली करके भाग जाते हैं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या 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 क्या। अच्छा, अब जो अल्लाह कह रही थी तो उसे ये नज्म सुन रही है। वो एक नज्म है जो उसका नाम है भेद भरी रात। इस मौजू से हट के, रात ने कभी सोने की बिनती नहीं की है। रात ने कभी सोने की बिनती नहीं की है। वो आके अपने कामों में मसरूफ हो जाती है। जागते और खेलते बच्चों को वो कुछ नहीं कहती। भूखे और रोते बच्चों की माँओं को जगाकर बच्चों के मुंह में उनके पिस्तान देकर ऐसे देती है कि वो दूध पीते पीते सो जाते हैं। बूढ़े और खांसते बुजुर्गों को पहलू बदलाकर सुला देती है। अलबत्ता वो औरत किसी सूरत नहीं सोती जिसके दूध के पीते बच्चे को छीनकर उसका अपना शौहर ले जाता है। तुम्हें वो औरत भी याद होगी जो हर वक्त कब्रिस्तान जाने के लिए बेख्तियार होकर भागना चाहती है।
رات اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے. واہ کیا کہنا. اچھا یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وقت رکتا نہیں. صبح نرس انجیکشن لگاتے ہوئے بولی رات 2 ایکسپائر ہوئے، پر میں نے تو سسکیوں کی آواز نہیں سنی. بیزار سی آواز میں بولی رشتہ دار تو 2 دن سے اس گھڑی کے انتظار میں تھے. میری کھلی آنکھیں اور ہونٹ دیکھ کر وہ اپنے معمول کے کام پر چلی گئی. میں نے کمرے میں رکھی ہوئی ہر دوائی کے لیبل کو پڑھا. خوفزدہ تھی کہیں یہ ساری دوائیاں بھی ایکسپائر تو نہیں. میرے سرانے کچھ رسالے اور کتابیں رکھی تھی. سارے رسالے کھول کر دیکھے. ہر صفحے پر مذکوک لفظوں کی بوجھل تہوں میں کہیں غزل، کہیں نظم اور کہیں افسانہ لکھا تھا. ساری تحریریں ایکسپائرڈ زمانوں کے جذبات میں لپٹی ہوئی تھی. اکتا کے دروازے کی کھل چلی. اب نرس پھر انجیکشن لگانے آ گئی تھی. واہ کیا. ایک نظم ہے جو ذرا سی لمبی، زلیخا اس میں مجھے یاد آئی ہے اور اس کے ساتھ اپنا بڑھاپا بھی یاد آیا ہے. میں ایک اعظم پہ نظم ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. وہ اس کو میں نے جب پڑھا ایک یونیورسٹی میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ پاکستان پہ کس انگریز نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، تو بہت استاد تھے اور بہت شاگرد تھے. کسی کو اس کا نام نہیں آتا تھا. وہ والپورٹ تھا جس کا میں نام لے رہی تھی. تو یہ ہماری اسٹڈی کا لیول ہے. ایک اور اسٹڈی کا لیول بتاؤں کہ ایک یونیورسٹی میں، وومن یونیورسٹی جو ہے، اس میں 11 لوگ اپیئر ہوئے تھے ایک سیٹ کے لیے اینتھروپولوجی کی. میں نے صرف ایک سوال ان سے کیا کہ یہ بتائیے مشرقی پاکستان، نہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ بنگلہ دیش کا پہلا نام کیا تھا. کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا. ناقابل یقین سی بات محسوس ہو رہی ہے. یہ ہماری انتہا ہے علم کی، جو آج کے نوجوان اور سب پڑھی ماسٹرز ہو گئی تو ڈاکٹریٹ بھی کی تھی، لیکن کوئی نہیں بتا سکا کہ آخر کیا چکر ہے. اور فارسی دانی اور اردو دانی کا سلسلہ یہ ہے کہ کل میں انجمن کے دفتر میں تھی اور وہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اردو، اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے، لڑکیاں لڑکے کوئی 50 کے قریب تھے، ملنے کے لیے آئے تھے. تو میں نے کہا کہ اردو پڑھ رہی ہو؟ اچھا تو مدرسے سے کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا تھا. اچھا پھر میں نے کہا چرخ کیا تھا؟ اچھا میں نے کہا غالب کون ہے؟ شاعر ہے. یہ پتا چل گیا. تو استاد صاحب تھی، تو میں نے کہا کہ اگر بیسک بات سمجھ میں نہیں آئے گی سیکھنے کی، جیسے وہ تو محبت میں اور مذاق میں احمد شاہ کہہ گیا کہ نظم اور نثر وہ کوئی بات نہیں، یہ تو آج کل چلتا ہے. اور میں بہت سے لوگوں کو صحیح کراتی ہوں، نظم کو اچھا آپ نظم کہہ رہے، پھر وہ آ جاتا ہے. لہجہ بھی اپنا اپنا ہوتا ہے. خیر میں آخر میں یہ نظم سناتی ہوں. یہ زندگی کا کوئی لمحہ زلیخا کی جوانی کی طرح واپس نہیں آتا ہے. وہ لمحے جب زندگی خوابوں کے پرت کھولتے ہوئے شرماتی تھی، بیٹھے بیٹھے مسکرانے کو جی کرتا تھا. کاجل کی لکیر روشنی کی طرح حیولے بنانے لگتی تھی. ہونٹوں پہ جی چاہتا ہے آ کے رک جاتا تھا. گھر آنگن سے باہر جھانکنے کی وہ مانیت تھی. مصروں تو کبھی شعروں میں ہاتھ پکڑا، کبھی کوئی شاعر یا شعر اچھا لگا. چند دنوں بعد وہ آنکھوں کے ہجوم میں غائب ہو جاتا. چشنے کی پھر کوئی مصرع گنگنانے لگتی. بستر کی سلوٹیں اچھی لگتی. کروٹیں لیتے ہوئے پھر کوئی شعر، کوئی شخص نام بتائے بغیر آنکھوں میں ٹھہر کے پلک جھپکتے ہی ہوا فروش ہو جاتا تھا. زندگی نے بہت فریم بدلے، مگر اس میں کوئی شعر یا شخص ٹھہر نہ سکا.
नातमामी के दायरे बनते गए, आंखों ने चश्मा और बालों ने सफेदी पहन ली। घर आई तो फ्रेम में एक साया सा नजर आया जो पेंशन लेने वालों की कतार में अलग थलग खड़ा था। फौरन उठी, बालों में कलर और आंखों में काजल लगाते हुए जुलेखा याद आ गई। गाड़ी में बैठी तो उसी साये की आवाज आई, गाड़ी लॉक कर लो, कोई भी तुम्हारा बैग छीन कर ले जा सकता है। गियर बदलते हुए आवाज निकली, लम्हे गुजरने के लिए और जिंदगी जीने के लिए होती है। इस उम्र में तुम एरिक और आयशा की दादी हो, बच्चों को इश्क करता देखकर हंसती रहा करो। क्या क्या बस काफी है, अब आप लोग सवाल जवाब कर ले। चलें, अब हम फोरम को ओपन करते हैं। आप अहबाब में के जहन में अगर कोई सवाल हो तो माइक हम वहां तक किताबें मैं लाना भूल गई क्योंकि उसने भेजी थी पब्लिशर ने, पर मुझे किताब बेचना नहीं आता, किताब लिखना आता है। तो वो शकील को कहा है कि मैं किताबें भेज दूंगी, तो जिन लोगों ने अपने नाम लिखाने हैं वहां पे किताब भिजवा दूंगी। सिर्फ एक बात कह के उसके बाद आपसे सवालों की तवक्को करूंगी। ये एक नज्म है, इसमें आखिर में उसका नाम है एक बदन दो जिस्म और एक किताब। इस नज्म के लिए मुझे 2-1 महीने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में और यूट्यूब पे और सब जगह किताबें पढ़ी, लाइब्रेरी में और अपने हैं। वो किताब इसलिए ये लिखी थी कि बाहर की दुनिया में तो इसकी कोई फिक्र नहीं है, एक्स लिख के बात खत्म, मौजूद है वो। लेकिन हमारे यहाँ, बल्कि किसने मुझे कल बताया था कि हकीम सईद की बेटी जो सादिया है, उसने अपने अस्पताल में एक वार्ड खास पर ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया है कि और मर्द वहां नहीं रहने देते थे, औरतें वहां नहीं रहने देती थी, तो उसने अलग एक वार्ड बनाया है। तो मैं ट्रांसजेंडर पे नज्म लिखना चाहती थी, मगर ऐसी नज्म नहीं जो हम मंटो के जमाने से या औरंगजेब बेगम के जमाने से या किसी जमाने से अलग पढ़ते रहे, बल्कि स्यापा नहीं करना चाहती थी। उसका मैं पॉजिटिव रुख दिखाना चाहती थी, और पॉजिटिव रुख में बहुत सी चीजें शामिल हो गई, जिसमें कि मैंने टीवी पे भी देखा और उसमें भी देखा, BBC पे डॉक्यूमेंट्री में, कि एक मर्द है जो प्रेग्नेंट है और 7 महीने की प्रेगनेंसी है और वो समंदर में नहा रहा है सीधा होकर ताकि सब देख सकें कि वो प्रेगनेंसी है। खैर ये बातें तो होती हैं। फिर बहुत सी किताबें पढ़ी जिसमें बताया था कि 2 तरह के औरत और मर्द होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो 12-4 की उम्र में पुबर्टी एज आती है, तो उनके अंदर जो अगर औरत होती है तो ऑपरेशन करके वो औरत बन जाती है, और अगर मर्द होता है तो उसका पीने से आ जाता है और वो मर्द बन जाता है। लेकिन बाकी दुनिया जो है ये बहुत खर्चे वाली चीजें, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत साल भी लगते हैं। तो बाकी दुनिया तो आप रोज शाम को निकलते होंगे तो लिपस्टिक लगाए, बहुत सारी लिपस्टिक लगाए, हाथ फैलाती, आपको ये ट्रांसजेंडर नजर आती है। मैं इसको छोड़ना चाहती थी इस चीज को, और ये बताना चाहती थी कि मिडिल क्लास घराने जो हैं, जो अपने आप को इज्जतदार घराने कहते हैं, जहां लोग पढ़ते लिखते हैं, उनके अंदर अगर ऐसा कोई एलिमेंट आता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है। और वो जो कुछ पढ़ जाते हैं बच्चे, इसीलिए एक किताब का हवाला है, और किताब उनके हाथ आ जाती है, किताब उनका सहारा बनती है। तो अगर आप लोगों को तो मैं नज्म पढ़ दूं? जी जरूर। अच्छा, मैंने बचपन में सुना था, घर भर में गोद भराई की रस्में बहुत मोहब्बत और दुआओं के साथ खीर खाते और हंसते हुए खूब जमती। हर बच्चे के लिए 5 माह के हमल के बाद ऐसी सवालत सजती थी। मैं अपने ही घर में 3रे नंबर पर थी। इस्तकबाल की तैयारियों में खंडत पड़ गई। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के बाद बार बार बच्चे को देख रही थी। अब्बा ने बेचैन होकर पूछा, आप बताती क्यों नहीं, लड़की है कि लड़का? डॉक्टर अटक अटक के बोली,
बच्चा सेहतमंद है, पता नहीं चलता लड़की है कि लड़का। अब्बा और घर वालों को तशवीश दुआओं में बदल गई। सबके माथे पर परेशानी के पसीने के कतरे मेरी पैदाइश तक टपक। सबके माथे पर परेशानी के पसीने मेरी पैदाइश तक टपकते रहे। मुझे देखते ही अब्बा कान में अजान देना भी भूल गए। अम्मा मुझे दूध पिलाते हुए उलझ जाती थी। दूसरा हिस्सा इसका, मैं होने न होने की मंजिलें तय करती हुई 5 साल की हो गई। कद आदम आईने के सामने खड़ी अपना पेट देख रही थी। अम्मा ने भागकर मुझे गोद में उठा लिया, प्यार करती हुई थपक थपक के सुलाने लगी। मैं जागी तो फिर आईने की तरफ भागी। आईना अब वहां नहीं था। अम्मा ने पैदाइश के फॉर्म में मुझे लड़की लिखा था। मुझे लड़कियों के स्कूल में दाखिल कर दिया गया। आंख में चोली खेलते हुए मैं जब भी पकड़ी जाती, लड़कियां चीख मारकर अलग हो जाती। एक दिन प्रिंसिपल ने अम्मा को कहा, आप इसे घर पढ़ाएं, वालिदैन एतराज करते हैं। मैं जब भी अम्मा से अपने जिस्म के बारे में पूछती, वो उसे अल्लाह की करामत कहकर टाल देती। तीसरा हिस्सा, मैं 12 साल की हुई। जमीन नर्स मुझे हार्मोन के इंजेक्शन लगाते लगाते नाक के नीचे झांक कर देखती, हंसती और चली जाती। शाम को लॉन में लड़के लड़कियां कभी कंप्यूटर गेम और कभी बैडमिंटन खेलते। मुझे किसी खेल में शामिल न करते थे। मैं एक कोने में किताब लिए खड़ी रहती। हर शाम ढले एक लड़का अजीब सी चाल में आकर मेरी तरह किताब लिए होता। वो हाथ के इशारे से बुलाता। मैं समझकर भी अनजान बनी रहती। एक दिन वो नजर नहीं आया। मैं दरवाजे के सामने खड़ी उसे ढूंढ रही थी। मैं यहाँ दीवार से चिपका खड़ा हूं। सुन के मैं बेसाख्ता हंस पड़ी। इशारों की बातें हाथ पकड़ने तक पहुंच गई। चौथा हिस्सा है, अम्मा ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या अच्छा हार्मोन्स का असर हो रहा है। ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की लगती है। फेफड़ा सुनते ही मैं समझ गई कि हार्मोन्स लड़कियों के लिए अलग और मर्दों के लिए जुदा होते हैं। मुझे ये भी समझ में आ गया कि डॉक्टर्स भी किसी एक जिस्म का इलाज कर सकते हैं, पूरे बदन का नहीं। मैं अपने दूसरे वजूद से लाताल्लुक नहीं हो सकती। मैं इसी उधेड़बुन में थी। शाम मलगजी हो रही थी। मुझे जिसका इंतजार था उसने आते ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। न जाने मुझ में कहां से हिम्मत आ गई। मेरे जाने के बाद घर भर में चारों तरफ नजर दौड़ाई गई, मगर न किसी थाने में रपट लिखवाई, न मस्जिद में गुम होने का ऐलान करवाया। ऐसी खामोशी थी जैसे किसी जनाजे के उठने के बाद होती है। पांचवा हिस्सा, मैं उसके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। मर्दाना किस्म के कहकहों की गूंज में सहम कर वापस पलटी। मुस्कुराकर ऊपर चढ़ने का इशारा किया। बोला, जरा देखो तो अधूरे लोगों की बस्ती और इनकी किताब पढ़ो। और ऊपर किसी ने मेरी आवाज सुनी। आकर मेरी छातियां दबोचती हुई ऊपर ले जाते हुए कहा, होगा ये तो खूब चलेगी। ऊपर तो बहुत से चेहरे थे। कोई शेप बनाकर औरत बना हुआ था, कोई घुंघरू हाथ में लिए था। एक औरत लिबास वाली ने कहा, बीबी सुनो, हमारी किताब तो ये घुंघरू हैं, यही तुम्हारी जिंदगी है। कमाओगी तो खाओगी। मैं पसीना पसीना हो गई। छठा हिस्सा, मुझे लाने वाले मर्द ने गुस्से से कहा, मैं 8 साल का था जब यहाँ आया था। मुझे अपने बाप का नाम भी याद नहीं है। सुबह शाम जब भी ये नाचते, मैं तालियां बजाने वालों में रहता था। मुझे मिलता भी क्या था, रोटी और चंद रुपए जेब खर्च। मैंने इस लड़की के हाथ में किताब देखी, इससे मेरा माजी याद करा दिया।
میں 15 سال کا ہوا تو یہاں سے بھاگ گیا. میں خالی ہاتھ ہی کبھی مدرسے میں کبھی اسکول میں کسی بچے کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ کر پڑھنے لگتا اور وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتا. پڑھنے لکھنے کے بعد قابل ہوا کہ پاسپورٹ آفس سے باہر ان پڑھ لوگوں کے لیے فارم بھر کے رات کو جی بھر کے کھانا کھاتا. بہت محنت کی. اب میں کمپیوٹر پر ہر طرح کے لوگوں کے فارم بھرتا ہوں. اس لڑکی کو میں اپنا بچپن دکھانے آیا تھا. چلو اٹھو کتاب والی لڑکی. اور آخری بات ہم نیچے اترنے لگے تو ڈنڈا برداروں نے روک کر کہا یہ لڑکی تم ساتھ نہیں لے جا سکتے. ڈنڈے اور زخم کھاتے کھاتے ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے. اس نے میرے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تم کتاب پڑھتی رہو.